السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ینفعنا وزدنا علما، آمین یا رب العالمین۔ اور ان صحابہ کرام کے اندر بعض جگہ آتا ہے کہ ابوبکر صدیق اور عمر جیسے صحابہ کرام بھی تھے۔ اب جب یہ دستہ بھیجا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو عبیدہ کو اس کا سپہ سالار بنایا، ان کا لیڈر بنایا، اور ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک بات کہہ کے بھیجی کہ آپ نے وہاں جانا ہے، لیکن کسی بات میں عمر بن عاص کے ساتھ آپ نے اختلاف نہیں کرنا، اختلاف میں نہ پڑنا، یعنی صلح صفائی کے ساتھ چلنا، اختلاف میں نہ پڑنا۔ اب ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سمجھ آ گئی تھی، وہ وہاں پہ جب پہنچے اپنا دستہ لے کے، تو اب مطلب کیا ہوا کہ آپ بھی اپنا کام کریں گے، وہ اپنا کام کریں گے، تو دونوں میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ دوسرے کا لیڈر ہو۔ جب وہاں پہنچے ہیں تو عمر نے کہا کہ آپ جو ہیں ہماری مدد کے لیے آئے ہیں، لہٰذا میں ہوں لیڈر اور آپ میرے انڈر ہوں گے۔ ابو عبیدہ نے فرمایا کہ نہیں، آپ کا اپنا دستہ ہے، میرا اپنا دستہ ہے، ہم میں سے کسی کے اوپر انچارج نہیں ہے۔ اس پر عمر نے اصرار کیا کہ آپ ہماری مدد کے لیے بھیجے گئے، لہٰذا آپ ہمارے انڈر کام کریں گے۔ تو ابن اسحاق لکھتے ہیں کہ ابو عبیدہ انتہائی سہل انسان تھے، بہت ایزی گوئنگ اور نرم تھے، اور دنیا کی یہ عہدوں اور ان کو کوئی چاہت نہیں تھی۔ جیسے تھی نا پولیٹکس ایک بندے کے اندر، ڈپلومیسی سے چلنا، ادھر بھی خوش ادھر بھی خوش کر کے، ادھر بھی اپنا وہ کر لیا ادھر بھی کر لیا، اور خود آگے آگے بس بڑھ کے میرے پیچھے ہی ہوں لوگ، بس میرا ہی نام آگے ہو جائے، اس طرح کے نہیں تھے۔ تو ابو عبیدہ نے فرمایا عمر، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم دونوں اختلاف میں نہ پڑنا، لہٰذا اگر تم مجھ سے کہو گے کہ میں تمہارے پیچھے چلوں تو میں تمہارے پیچھے چلوں گا، اس لیے کہ میں نے اختلاف نہیں کرنا۔ تو عمر نے اصرار کیا، ٹھیک ہے پھر میں ہی ہوں جو لیڈر ہوں۔ ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا ٹھیک ہے جیسے تم کہتے ہو۔ حالانکہ کہاں ان کا مقام اور مرتبہ، کہاں عمر بن عاص کا، ظاہر ہے صحابہ تو دونوں ہیں، لیکن دیکھیں صحابہ کرام بھی سارے ایک لیول کے صحابہ نہیں ہیں، کوئی کسی لیول کا، کوئی ظاہر ہے جو پہلے مسلمان ہوئے ان کا مقام اور مرتبہ بہت زیادہ ہے دوسروں سے، لہٰذا یہ ایسے انسان تھے کہ ان کو بالکل کوئی لیڈری وغیرہ کا کوئی ایسا شوق نہیں تھا کہ میں جو لیڈر بناؤ، مجھے آگے کرو، میں ہی ہوں گا، جو کہ بہت بڑا ایک فتنہ بن جاتا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس کے بعد ہم پہلے پڑھ چکے ہیں کہ کس طرح سے بعد میں جو مسلمانوں میں جنگیں ہوئی ہیں، کافی زیادہ اس چیز کے اوپر فائٹس ہوتی رہیں کہ جو ہے نا کون کس کے ہاتھ پہ بیعت کرے گا، خلیفہ کون ہوگا۔ پھر ہم دیکھتے ہیں جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات ہو گئی تھی، اس وقت، اچھا اس سے پہلے بھی ایک واقعہ ہوا، وہ پہلے آپ کے سامنے رکھتی ہوں کہ جب 9 ہجری میں اسلام بہت پھیلنے لگا، اور آپ کو پتا ہے سورہ نصر بھی اتری ہے نا کہ وفود کے وفود آ رہے تھے اسلام لانے کے لیے، ایسے میں نجران سے ایک عیسائی وفد آیا تھا، اور آپ نے پڑھا بھی ہوگا آیات مباہلہ کہ لعنت کرنے کی آیات نہیں، جو عیسائی ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے تو دعوت دی تھی، جب وہ نہیں مانے تھے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیات مباہلہ کی اتار دی تھی کہ اب آپ اپنے عورتوں اور بچوں اور ان سب کو لے آؤ، اور ہم بھی لے آتے ہیں، اور ایک دوسرے پہ لعنت کرتے ہیں کہ جو ہے نا جو بھی جھوٹا ہوگا اس کے اوپر اللہ کی لعنت ہے۔ تو عیسائی پھر ڈر گئے تھے، انہوں نے کہا تھا نہیں ہم نے مباہلہ نہیں کرنا۔ اس وقت پھر عیسائیوں نے کہا کہ آپ ایسا کریں، ہمارے ساتھ ایک اپنا کوئی بندہ بھیج دیں جو ہمارے اندر حکم ہو، حکم مطلب ہے کہ ہمارے جو جھگڑے وغیرہ ان کو حل کرنے والا، لیکن ہمیں کوئی امین بندہ چاہیے۔ امین سمجھتے ہیں نا آپ، ٹرسٹ وردی، امانت دار۔ اور آج سے پہلے کون تھا جو مکہ میں مشہور تھا؟ امین، نبی علیہ الصلوۃ والسلام خود۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میں تمہارے ساتھ ایک ایسا شخص روانہ کروں گا جو طاقتور بھی ہے اور امین بھی ہے، دیانتدار ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں اس دن جلدی جلدی ظہر کی نماز کے لیے مسجد میں پہنچا کہ شاید اس انتخاب میں میرا نام آ جائے۔ خدا کی قسم مجھے کوئی امارت اور قیادت کا شوق نہیں تھا، بلکہ میری تو تمنا یہ تھی کہ وفد کے سامنے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اوصاف بیان کیے ہیں وہ ان کا مصداق میں ٹھہروں، یعنی وہ میرے اوپر فٹ آتے ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ جو طاقتور بھی ہوگا اور امین بھی ہوگا۔ تو یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی ایک گواہی ہو گئی نا اس کے حق میں، تو کتنی بڑی بات ہوگی جس کو آپ چوز کریں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز ظہر سے فارغ ہوئے تو بڑے غور سے دائیں بائیں دیکھنے لگے۔ عمر فرماتے ہیں کہ آپ اچک اچک کے، عمر رضی اللہ عنہ مطلب آگے ہو کے دکھا رہے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شاید مجھے دیکھ لیں، اونچے ہو کے دکھا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے غور سے دیکھا ادھر ادھر، اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ابو عبیدہ بن جراح پہ پڑی، ان کو اشارے سے اپنی پاس بلایا اور ارشاد فرمایا آپ اس وفد کے ساتھ جائیں اور ان کے باہمی اختلافات کو عدل و انصاف کے ساتھ نپٹائیں۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں اس موقع پر بے اختیار پکار اٹھا کہ آج ابو عبیدہ ہم سے بازی لے گئے۔ یہ دیانت اور امانت کے اعلیٰ مقام پہ فائز تھے، اور بہت سے مقامات کے اوپر ان کی دیانتداری، ان کی امانت، ان کی جو لیڈرشپ کوالٹیز ہیں وہ سامنے آئی تھی۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی جماعت کو قریش کے قافلے کے لیے بھیجا، تو ابو عبیدہ بن جراح کو اس جماعت کا امیر مقرر کیا، اور وہاں پہ بھی یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کو کئی ایکسپیڈیشنز میں بھیجتے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں جو ایک بڑی بات فرمائی نا، غالباً وہ نجران کے وفد کے اس کے اوپر ہی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر امت کا ایک امین ہوتا ہے، اور میری امت کا امین ابو عبیدہ بن جراح ہے۔ اتنی بڑی بات ہے نا، سوچے کتنا بڑا آنر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جس کو یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود دیا وہ ابو عبیدہ بن جراح۔ تو یعنی امین تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھے، آپ کے بعد تو صرف یہی ہیں جن کو آپ نے یہ اعزاز اور یہ اتنا بڑا ٹائٹل دیا ہے۔ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کو پیارے ہو گئے تو ثقیفہ بنو ساعدہ بتایا ہوا نا میں نے آپ کو اس کے بارے میں، ثقیفہ بنو ساعدہ کے بارے میں، یہ ایک باغ ہے، ابھی بھی ہے یہ مسجد نبی کے بالکل قریب۔ جو لاسٹ میں عمرے پہ گئی تھی الحمدللہ، تو میری کھڑکی سے، ہوٹل کی کھڑکی سے بالکل سامنے نیچے نظر آ رہا تھا۔ بہت ہی مجھے لطف آیا، اس لیے کہ یہ سارے سین میرے ذہن کے اندر آ گیا کہ ایک دن یہاں پر وہ کیسے بیٹھے ہوں گے صحابہ کرام۔ تو یہ ایک کینوپی سی آپ کہہ لیں، جس شیڈ سا جس کے نیچے صحابہ بیٹھتے تھے کوئی بات چیت کریں، ایک باغ ہے، تو ابھی بھی اس کے گرد چار دیواری انہوں نے کی ہوئی ہے، تو اس کو ثقیفہ بنو ساعدہ کہتے ہیں۔ تو اس میں انصار جمع ہوئے تھے اور یہ فیصلہ کرنے کے لیے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا منصب کس کو ملے گا۔ تب ابوبکر صدیق، عمر، ان کو پتہ چلا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ ایسے انصار جمع ہوئے ہیں وہاں پہ، تو مسجد نبی سے یہ لوگ نکلے اور ساتھ اپنے ابو عبیدہ بن جراح کو لیے اور وہاں گئے، اور وہاں جا کے کہا جاتا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب نے عمر بن خطاب اور ابو عبیدہ بن جراح ان دونوں کا ہاتھ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھایا اور فرمایا کہ آپ اے انصار ان دونوں میں سے کسی ایک کو چوز کر لیں، کیونکہ پہلے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی خوبصورت تقریر کی تھی نا، ان کو کہا تھا کہ آپ وزیر ہو سکتے ہیں لیکن خلیفہ قریش میں سے ہی ہوگا، تو اس کے بعد ان دونوں کے ہاتھ اٹھائے تھے کہ آپ ان دونوں میں سے کسی ایک کو خلافت کے لیے چن لیں۔ اگر یہ زندہ ہوتے تو آج خلفائے راشدین میں ان کا نام ہوتا، لیکن
ہم دیکھیں گے کہ اس کے بعد کیا ہوا تھا. تو لیکن کیا ہوا کہ عمر اور ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اس بات سے اتفاق کیا کہ ہمارے خلیفہ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہونے چاہیے. تو اس کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پہ بیعت کر لی تھی انہوں نے، اور آپ کے دور خلافت میں آپ کے معاون رہے، آپ کے خیر خواہ رہے، اور کئی ایکسپیڈیشنز پہ گئے. فاتح شام جن کو کہہ سکتے ہیں کہ سیریا کا جو علاقہ ہے، صرف سیریا نہیں تھا اس وقت، جارڈن بھی تھا، فلسطین بھی تھا، لبنان کا حصہ بھی تھا، یہ سارا ایریا شام کہلاتا تھا. اس کو فتح کرنے والے یہی تھے. یہ یعنی شہروں پہ شہر فتح کرتے چلے گئے تھے. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ہی یہ نکل گئے تھے، ان کو بھیجا گیا تھا. حضرت عمر کے دور میں بھی یہ بڑے ان کے اطاعت گزار رہے. تو انہوں نے بڑے شہر فتح کیے، اور پورا ملک شام کو فتح کرنا اگر کہا جائے کہ کس کے سر پہ یہ صحرا ہے، تو یہی ہے ابو عبیدہ بن جراح. اسلامی حکومت کی سرحدیں مشرق میں دریائے فرات سے لے کے شمال میں ایشیائی کوچک تک پہنچ چکی تھی ان کے وقت میں. تو یہ مطلب علاقے پہلے انہوں نے چھوٹے چھوٹے علاقے فتح کیے، دمشق سے آگے پہنچے، رومی فوج کا آمنا سامنا انہوں نے کیا. سمجھ لیں کہ پہلے جو لڑنے والے تھے رومی فوج کے ساتھ بڑا مقابلہ جو ہوا تھا، جس جنگ کو آپ جنگ یرموک کے نام سے آپ نے کبھی ضرور سنا ہوگا، جنگ یرموک کا، اس میں انہوں نے رومی فوج کے ساتھ مقابلہ کیا تھا. اور ابوبکر صدیق نے تو کے دور کے اندر سے خالد بن ولید کمانڈر تھے. دیکھیں جو شام کا علاقہ تھا نا بہت بڑا تھا، تو لہٰذا یزید بن ابی سفیان جو اکرمہ جو معاویہ کے بڑے بھائی تھے، حضرت معاویہ ان کے بڑے بھائی یزید بن ابی سفیان تھے، وہ پہلے فوت ہوئے تھے تو اس کے بعد معاویہ بنے تھے. ہم نے شام کی جو باتیں تھیں حضرت علی کا، جو جب ہم نے سیرت پڑھی تھی تو اس میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہاں پہ معاویہ گورنر تھے شام کے، تو وہ بھی نکلے، ان کو بھی بھیجا گیا تھا، یزید بن ابی سفیان کو، عمر بن عاص کو، ان کو بھی. تو علاقے فتوحات کا سلسلہ ہر طرف سے ان لوگوں کی قیادت میں جاری تھا. کہا جاتا ہے کہ ابو عبیدہ کو حمص کی طرف بھیجا، یزید بن ابی سفیان کو دمشق کی طرف بھیجا، شرحبیل ایک اور صحابی ہیں ان کو اردن کی طرف بھیجا، اور عمر بن عاص کو فلسطین کی طرف بھیجا. اور سب کا کہا گیا تھا کہ سب کے ابو عبیدہ جو ہے نا سب کے انچارج ہوں گے. سمجھ لیں سب جب بھی ایک جگہ پہ جمع ہوں گے نا، یہ اگر چاروں، تو ابو عبیدہ بن جراح ان کے یعنی کمانڈر ہوں گے. تو اب آپ دیکھ لیں کہ ان کو لوگ کہتے تھے امیر العمراء، یہ سارے جو امیر ہیں ان کے اوپر بھی امیر. تو فرماتے تھے نہیں، میں ایک قریش کا آدمی ہوں، بس ایک مسلمان ہوں قریش کا، بس. یہ لیڈرشپ کا جو وہ ہوتا ہے نا، وہ دماغ پہ چڑھ جاتا ہے، اس کا بھی ایک نشہ ہوتا ہے، وہ ان کے دماغ پہ نہیں چڑھا تھا. فرماتے کہ تم میں سے کوئی گورا ہے یا کالا ہے، اور جس کے اندر بھی تقویٰ ہے میں اس جیسا ہوں، بس میں اس میں سے ہوں. تو پھر اب آپ دیکھیں کہ یہ بہت بڑا فتنہ ہوتا ہے جو انسان کو بہت ساری چیزوں کے اندر پیچھے آگے کر دیتا ہے. دین کے اندر بھی اس کے یہ جو حب جاہ ہے، دین کے اندر بھی اس کے خلل پیدا کرتا ہے. لیکن ان کو کبھی بھی یہ قیادت اتنی بڑی فوجوں کی ملی، اور پھر آگے سے آگے بڑھتے گئے اور فتوحات ہوتی چلی گئی، تو کبھی بھی ان کے ذہن کے اوپر، دماغ کے اوپر یہ چیزیں سوار نہیں ہوئی. بہت ساری جنگوں کے ان کے بارے میں آتا ہے، فحل کی ایک جنگ، پھر اور بھی بہت ساری جنگیں ہیں کہ جن کے ذکر بکس میں آتا ہے. 2-3 کا میں آپ کے سامنے ذکر کر دیتی ہوں. ایک فحل کا مارکا تھا جہاں پر
رومیوں کے ساتھ ان کا مقابلہ ہوا تو انہوں نے مصالحت کا پیغام بھیجا، ان کے ساتھ بات چیت کے لیے ایک سفیر بلایا، تو یہ سفارت تو بے نتیجہ نکلی، لیکن رومیوں نے کہا کہ ہم ڈائریکٹ ابو عبیدہ بن جراح سے بات چیت کرنا چاہتے ہیں، تو انہوں نے اپنا ایک میسنجر بھیجا۔ جس وقت وہ پہنچا تو دیکھ کے حیران رہ گیا کہ یہاں پر کوئی سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ کون ہے جو افسر ہے اور کون ہے جو ماتحت ہے، سب ایک ہی طرح بیٹھے میں، کوئی ادنا اعلیٰ کا تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی۔ آخر اس نے پوچھا کہ تمہارا سردار کون ہے؟ لوگوں نے ابو عبیدہ بن جراح کی طرف اشارہ کیا۔ اس وقت وہ زمین پہ بیٹھے ہوئے، اس نے تعجب سے کہا کیا واقعی یہ تمہارے سردار ہیں؟ لوگوں نے کہا ہاں۔ قاصد نے کہا تمہاری فوج کو 2 اشرفیاں ہر ایک کو دیں گے، تم یہاں سے چلے جاؤ۔ ابو عبیدہ نے انکار کیا اور قاصد کے تیور دیکھ کر فوج کو تیاری کا حکم دے دیا، اور ایک ایک صف میں جاتے تھے اور کہتے تھے خدا کے بندو صبر کے ساتھ اللہ سے مدد چاہو، کیونکہ اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو پھر مسلمانوں کی قلیل تعداد تھی اور رومی 50,000 تھے، اور پھر بھی مسلمانوں نے ان کو شکست دے دی۔ پھر اسی طرح ہمس کی فتح، یہاں سے بھی چھوٹے چھوٹے مقامات فتح کرتے ہوئے ہمس کی طرف بڑھے تھے، تو محاصرے کا انہوں نے محاصرہ کیا تھا۔ کچھ عرصے تک اہل ہمس وہ انتظار کر رہے تھے کہ رومی جو قیصر روم ہے اس کی طرف سے کوئی مدد آئے گی، کوئی کمک آئے گی، لیکن جب نہیں آئی تو انہوں نے خود بخود شہر ان کے حوالے کر دیا۔ تو انہوں نے وہ شہر عبادہ بن صامت کے حوالے کیا اور خود آگے بڑھ گئے۔ پھر ایک اور شہر تھا لازاقیہ، وہاں انہوں نے یہ جب پہنچے تو انہوں نے ایک نئی تدبیر کی تھی کہ میدان میں نا بہت سارے غار کھدوا دیے تھے، یعنی گڑھے کھدوا دیے تھے، اور پھر محاصرہ اٹھا کے چلے گئے۔ شہر والوں نے سمجھا کہ اب تو یہ چلے گئے، تو وہ نکل آئے، قلعوں سے نکل آئے اور اپنی روز کی جو کام کاج تھے وہ کرنے شروع کر دیے، شہر کے دروازے کھول دیے۔ اب لیکن ابو عبیدہ بن جراح اسی رات کو اپنے سپاہیوں کے ساتھ پلٹ کے ان گڑھوں میں چھپ کے بیٹھ گئے، صبح کے وقت نکلے اور شہر میں گھس کے آسانی کے ساتھ فتح کر لیا۔ اب یرموک کا واقعہ میں آپ کو خاص طور پہ بتانا چاہتی ہوں کیونکہ یہ بہت ہی اہم جنگ ہے۔ اصل میں رومی جو تھے وہ آپ کو پتہ ہے سپر پاور تھی، اور یہ بار بار جو شکست کھا رہے تھے ہر جگہ، تو ہرقل جو تھا شاہ روم، اس کی دعوت پہ تمام طرف سے فوج ان کی جمع ہو گئی، اور ابو عبیدہ کو خود جو شام کے عمراء اور رؤساء تھے نا، رئیس لوگ تھے، حالانکہ وہ عیسائی تھے لیکن اتنے زیادہ ان کے فین ہو گئے تھے کہ وہ خود جاسوسی لا کے کرتے تھے اور ان کو بتاتے تھے کہ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں، تو انہوں نے آ کے اطلاع دے دی کہ وہ اس طرح سے تیاریاں کر رہے ہیں۔ تو ابو عبیدہ بن جراح نے اس کے بعد ہر طرف سے جو یزید بن ابی سفیان کی رائے پہ ہر طرف سے جو مسلمانوں کے سپہ سالار ڈفرینٹ جگہوں پہ لڑ رہے تھے ان سب کو لکھ بھیجا کہ آپ سارے آ جائیں، کیونکہ بہت بڑی فوج اکٹھی کر رہا تھا ہرقل۔ اب کیا ہوا کہ مسلمانوں نے آپس کے اندر مشورہ کیا کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے، ہم کیا یہ جو ہمارے علاقے ہیں جن کو ہم نے فتح کیا ہے ان کو چھوڑ کے ہم جائیں اور وہاں پہ جمع ہوں دمشق، یا کیا کریں؟ اب ہم کیا اپنی فیملیز کو یہاں چھوڑ جائیں؟ کچھ نے کہا کہ نہیں، ہمیں اپنی فیملیز کو نہیں چھوڑ کے جانا چاہیے کیونکہ یہ عیسائیوں کے علاقے، ان کے اوپر ہم اپنی فیملیز چھوڑ کے اور خود نکل جائیں سارے کے سارے تو یہ تو سیف نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب ہم کیا کریں جب سارے نکل رہے ہیں، اور ان عیسائیوں سے یہ جزیہ لیتے تھے جس کو خراج یا جزیہ یا ٹیکس کہتے ہیں، کہ جزیہ کس چیز پہ ہوتا تھا کہ ہم آپ کو پروٹیکٹ کریں گے، آپ کی جان مال آپ کی عزتیں پروٹیکٹڈ ہوں گی۔ تو جب یہ یہاں سے نکلنے لگے تو انہوں نے عیسائیوں کو جزیہ واپس کر دیا، اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح نے فرمایا یہ تمہاری حفاظت کا معاوضہ تھا،
ہم نے یہ تم سے اس لیے لیا تھا کہ تمہاری حفاظت کریں گے، لیکن جب ہم نہیں کر سکتے تو ہم حق نہیں رکھتے کہ ہم یہ رقم اپنے پاس رکھیں۔ تو لاکھوں روپیہ انہوں نے جو وصول کیا تھا سب واپس کر دیا۔ عیسائیوں پہ اتنی زیادہ اس چیز کی یعنی حق پسندی اور انصاف کی اتنی زیادہ ان کے اوپر دھاک بیٹھی، اتنا اثر ہوا کہ وہ روتے تھے اور جوش کے ساتھ کہتے تھے اللہ تمہیں واپس لے کر آئے، خدا تمہیں واپس لے کر آئے۔ سوچے نا، جو بندے دل جیت لیتے ہیں پھر ان کا یہی ہوتا ہے۔ پھر کہتے ہیں اس دوران میں اردن سے بھی رومیوں کی جو طرف سے کوئی ایک قاصد آیا تھا، اور وہ جب آیا تو شام ہو چکی تھی، ذرا دیر کے بعد مغرب کی نماز شروع ہوئی، مسلمان نماز پڑھنے لگے۔ اس نے جب دیکھا کہ کیسی یہ عجیب و غریب کیفیت ہے، وہ حیران رہ گیا۔ جب نماز مکمل ہوئی تو اس نے ابو عبیدہ سے سوالات کیے، جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ تو انہوں نے قرآن کی آیتیں بتا دی۔ جب اس نے یہ آیتیں سنی اور ان کا ترجمہ سنا تو بے اختیار کہہ اٹھا کہ بے شک عیسیٰ علیہ السلام میں یہی صفات ہیں اور در حقیقت وہ اللہ کے پیغمبر ہیں۔ یہ کہہ کے وہ مسلمان ہو گئے، اور اس نے کہا کہ میں نے نہیں اب واپس جانا، لیکن ابو عبیدہ نے فرمایا نہیں۔ رومی سوچیں گے کہ پتہ نہیں انہوں نے بدعہدی کی، ہمارے سفیر کو مار دیا یا کیا کیا، آپ واپس جائیں، ہم کل جو اپنا سفیر بھیجیں گے اس کے ساتھ بے شک آپ آ جائیں۔ اگلے دن جب اپنا سفیر بھیجا تو کوئی نیگوسیشن ہوئی لیکن کوئی نتیجہ نہیں نکلا، اور ہاں یہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ واپس آ گئے۔ مسلمانوں کی ہر جگہ صرف دو ہی شرطیں ہوتی تھیں ہر موقع پہ، یا تو اسلام لے آؤ یا پھر جزیہ دینے کے اوپر تیار ہو جاؤ، بس۔ کسی کو زبردستی تھوڑی مسلمان کرتے تھے کہ نہیں آپ نے ضروری مسلمان ہونا، بلکہ اسلام لے آؤ، اگر اسلام نہیں لے کر آتے تو دوسری آپشن یہ ہے کہ ٹھیک ہے پھر جزیہ دیا کرو، اور جزیہ ایسے ہی نہیں لیتے تھے، اب ان کی جان مال محفوظ ہو گئے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ یرموک میں کیا ہوا تھا، کہ یرموک میں پھر سب طرف سے مسلمان فوجیں ایک جگہ جمع ہو گئیں، اور یہ جنگ اس لیے اتنی زیادہ سگنیفیکنٹ ہے کہ ایک طرف روم کی طاقت تھی پوری، یعنی 2.5 لاکھ رومی تھے، اور دوسری طرف مسلمان کتنے؟ 40,000۔ اب یہ وہ وقت تھا کہ حضرت خالد بن ولید کمانڈر ہیں، اور اس وقت آپ کو یاد ہوگا حضرت عمر کے جب ہم حالات پڑھ رہے تھے تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ حضرت عمر نے ایک دفعہ میں حضرت خالد بن ولید کو معزول کر کے ان کی جگہ پہ حضرت ابو عبیدہ کو کمانڈر بنایا تھا۔ تو حضرت عمر کی طرف سے جب خط آیا کہ اب سے خالد نہیں ہے کمانڈر، کمانڈ ابو عبیدہ کریں گے، تو ابو عبیدہ خاموش ہو گئے، انہوں نے اس چیز کو ظاہر نہیں کیا، اور جنگ کے بعد حضرت خالد بن ولید کو یہ خط بتایا تو انہوں نے فرمایا کہ آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ کا زور توڑوں، اور ہمیں دنیا کی حکومت تھوڑی چاہیے، ہم اس دنیا کے لیے نہیں کرتے، ہم سب بھائی بھائی ہیں۔ آج مجھے بتائیں کون ہے جو ایسا کر سکتا ہے؟ یہ وہ اسلامی تاریخ کی جنگ ہے کہ اس کے بعد ہی پھر آپ دیکھیں کہ جو یروشلم بھی جو گرا ہے نا، جروسلم، یہ بھی اس کے بعد ہی مسلمانوں کے ہاتھ میں آیا تھا۔ اتنی مسلمانوں نے اسٹرینتھ پکڑی تھی، اور اس میں بڑے بڑے صحابہ شہید ہوئے تھے، جو بدری صحابی بھی تھے۔ لیکن آپ سوچیں کہ یہ ایک معجزے سے کم نہیں ہے کہ ایک طرف ایک سپر پاور تھی، اتنا بڑا لاؤ لشکر، ان کی تعداد 2.5 لاکھ، وہ اپنی ہوم گراؤنڈ پہ ہیں، ان کے پاس اسلحہ بھی زبردست ہے، اور ان کے پاس کھانا پینا اور ہر چیز کی فراوانی، اور دوسرے ہیں وہ عرب کے وہ لوگ جو وہاں سے پہلے تو کبھی نہیں نکلے تھے، اور وہ ایک دور کی جگہ پہ آئے ہیں، سفر کر کے آئے ہیں، رومیوں کے ملک میں ہیں، ساز و سامان بھی کم ہے، وہ پیچھے سے بھی نہیں کچھ اور لا سکتے۔ اب ایسے مقابلہ کرنا کتنی بڑی بات ہے۔ بعض کہتے ہیں کہ یہ والا موقع تھا جس میں کہ یہ خط حضرت عمر کی طرف سے پہنچا تھا، بعض کہتے ہیں کہ نہیں، کوئی ایک اور جنگ تھی جس میں کہ ایسا ہوا تھا، مگر
یہ اور خالد بن ولید دونوں اس جنگ میں موجود تھے، اور بعض کہتے ہیں ابو عبیدہ بن جراح ہی اس کے اندر کمانڈر تھے اور وہ دوسری جنگ تھی۔ تو لیکن ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے کبھی اس چیز کو بڑی بات نہیں بنایا تھا۔ اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ جب میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ جب جیروسلم فتح ہوا تھا، فتح کیا ہوا تھا کہ جس وقت ان کا محاصرہ کیے رکھا گیا تھا بہت عرصے تک، اور اس کے بعد پھر ان لوگوں نے ایک ہی شرط رکھی تھی کہ آپ ایسا کریں کہ آپ کے خلیفہ آئیں اور وہ آ کے چابیاں لیں ہم سے تو ہم تب دیں گے، اور بغیر جنگ کے آپ کے ہینڈ اوور کر دیں گے یہ جگہ۔ اس وقت حضرت عمر تشریف لائے تھے، اور جب حضرت عمر آئے تو ان کی ایک عادت تھی کہ اپنے جرنیلوں کو اور ان کو بھی ذرا چیک میں رکھتے تھے۔ تو انہوں نے حضرت ابو عبیدہ بن جراح سے فرمایا کہ آپ مجھے اپنے گھر لے چلیں۔ تو آگے سے وہ کہنے لگے آپ میرے گھر جا کے کیا کریں گے؟ آپ روئیں گے میرے گھر جا کے اور کچھ نہیں۔ اور فرمایا کہ نہیں، آپ مجھے اپنے گھر لے کے چلیں۔ تو ابو عبیدہ بن جراح جب اپنے گھر لے کر گئے تو یہ دیکھ کے حیران ہو گئے کہ یہ جو امیر شام ہے، شام کے والی تھے، شام کے مطلب سمجھ لے حکمران تھے، اور ان کے گھر میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، کوئی سامان ہی نہیں تھا گھر میں۔ وہ چاہتے تو وہ کچھ بھی لے سکتے تھے، کچھ بھی اپنے لیے مرات، اور دوسرے مسلمانوں میں ایسا تھا، بلکہ ایک جگہ پہ آتا ہے کہ حضرت عمر نے جب دیکھا حضرت خالد بن ولید کو اور ایک اور صحابی یزید بن ابی سفیان، تو ان کو جب دیکھا کہ انہوں نے اچھے کپڑے پہنے ہوئے ہیں اور وہاں کی جو زرق برق پوشاکیں اور جو وہاں کے مطلب ایک وہ ہوتا ہے نا ایک طریقہ کار وہاں کا، تو حضرت عمر نے زمین سے مٹی اٹھا کے ان کی طرف پھینکی اور فرمایا ابھی 1 سال بھی نہیں گزرا ہے تم کو مدینہ چھوڑے اور تم نے رومیوں والے طریقے اپنا لیے، یعنی جیسے وہ لگژریز میں رہتے ہیں۔ تو 1 سال بھی نہیں گزرا تھا اور یہ ہونا شروع ہو گیا تھا، اور ان کا یہ حال تھا کہ ان کے گھر کے اندر کچھ بھی نہیں تھا، ایک تلوار تھی، ایک ڈھال تھی، ایک بستر تھا۔ پوچھا تم یہ کیسے رہ رہے ہو؟ نے فرمایا میرے لیے یہی کافی ہے۔ کھانا لا کے آگے رکھا تو روٹی کے کچھ ٹکڑے تھے اور پانی۔ حضرت عمر رو پڑے اور فرمایا ابو عبیدہ اس دنیا نے سب کو بدل دیا سوائے تمہارے۔ اللہ اکبر، سب کو بدل دیا سوائے تمہارے۔ بہت سادہ زندگی گزارنے والے تھے، حالانکہ جب اتنی فتوحات ہو گئی تھی تو ایسا نہیں تھا کہ کچھ تھا نہیں۔ ایک دفعہ کہ عمر نے ان کی طرف 4000 درہم بھیجے تو قاصد کو کہا کہ دیکھنا کہ کیا کرتے ہیں، تو انہوں نے آ کے بتایا کہ سب اللہ کے راستے میں دے دیے۔ پھر ایک دفعہ جو میں نے آپ کو قحط کا بتایا تھا کہ حضرت عمر کے زمانے میں قحط پڑا تھا، بہت سخت قحط ہو گیا تھا، تو اس وقت انہوں نے جتنے بھی اپنے یعنی دوسرے جگہ پہ مسلمانوں کے گورنر وغیرہ تھے ان سب کو کہا کہ آپ لوگ جو ہے اپنی اپنی جگہ سے خوراک بھیجیں، ایڈ بھیجیں، جس کو ہم کہیں گے ایڈ۔ تو سب نے بھیجی تھی اور انہوں نے 4000 اونٹ بھیجے تھے۔ 4000 اونٹ سامان سے لدے ہوئے تھے۔ یہ 18 ہجری میں ہوا تھا، سامان سے لدے ہوئے۔ تو ایسا نہیں تھا کہ اس وقت ان کے پاس کچھ تھا نہیں تو وہ کیا کرتے، اتنا کچھ تھا۔ بلکہ ایک دفعہ حضرت عمر کی، اس سے آپ کو اندازہ تھوڑا ہوگا کہ ابو عبیدہ بن جراح نے انطاکیہ سے خط لکھا، وہاں پہ وہ ٹھہرے ہوئے تھے اسلامی فوج کے ساتھ، اور لکھا کہ انطاکیہ کی آب و ہوا تو بہت اچھی ہے، نعمتوں کی بھی فراوانی ہے، اگر اسلامی فوج کو مسلسل یہاں رکھا گیا تو مجھے ڈر ہے کہ وہ سہل پسند نہ ہو جائے،
کہ بہت ہی ایزی لے لیں، لائٹ لے لیں، اور جہاد اور قتال میں کوئی کردار ہی ادا نہ کر سکیں. تو حضرت عمر نے جواب میں لکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں پہ جو نیک اعمال کرتے ہیں طیبات حرام نہیں کی، تو کوئی بات نہیں، آپ کا فرض ہے کہ آپ مسلمانوں کو آرام پہنچائیں. وہ تھک چکے ہیں اب ظاہر ہے بلڈ کے بھی، تو ان کو کھانے پینے اور آرام کے مواقع بھی دیں. تو خود ان کا یہ حال تھا نا، اس لیے ہی وہ یہ ایسے کہہ رہے تھے. اسی طرح ہمیں یہ بھی ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک دفعہ حضرت عمر کے زمانے میں ان کے ساتھ اور صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، تو وہ فرماتے ہیں کہ ہر کوئی اپنی اپنی کوئی آرزو بیان کرے، کوئی تمنا. کسی نے کہا مجھے یہ تمنا ہے، کسی نے کہا یہ تمنا ہے میں اتنا سونا مل جائے میں اللہ کے راستے میں دوں، کسی نے کہا اتنے ہیرے جواہرات دے دیں مجھے اللہ تعالیٰ تو میں اللہ کے راستے میں دوں. تو سیدنا عمر نے فرمایا کہ میری آرزو یہ ہے کہ یہ دنیا ابو عبیدہ بن جراح، معاذ بن جبل اور سالم اور حذیفہ بن یمان ان جیسے لوگوں سے بھر جائے اور میں ان کو اللہ کی فرما برداری کے لیے استعمال کروں. کتنا بڑا آنر ہے ان کے لیے، اتنا بڑا آنر. اسی طرح جب حضرت عمر کی وفات ہونے لگی تھی، تو آپ کو پتہ ہے نا جس وقت میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وہ تو پہلے ان کو وہ زخمی تھے اور زخمی ہوئے تھے، تو اس کے بعد پھر انہوں نے کچھ لوگوں کو 6 لوگوں کو اپوائنٹ کیا تھا کہ یہ لوگ اس کے بعد خلیفہ منتخب کریں گے، چوز کریں گے. تو اس وقت حضرت عمر نے فرمایا تھا کہ اگر ابو عبیدہ بن جراح زندہ ہوتے تو میں ان کو خلیفہ بناتا، کوئی شورا نہ بناتا، ان کو خلیفہ بناتا. اور اگر اللہ تعالیٰ مجھ سے پوچھتا کہ تم نے ان کو کیسے خلیفہ بنا دیا، تو میں کہتا کہ میں نے ان کو اس لیے خلیفہ بنایا کہ تیرے نبی نے فرمایا کہ وہ اس امت کے امین ہے. سبحان اللہ. تو آپ کو تیسرے خلیفہ کون ملتے؟ جیسے میں نے آپ کو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والی روایت بتائی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کس سے محبت کرتے تھے، تو فرماتے ہیں ابو بکر صدیق سے، پھر کس سے کرتے تھے؟ عمر سے، پھر کس سے کرتے تھے؟ ابو عبیدہ بن جراح. تو ان سے کسی نے پوچھا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی کو خلیفہ نامزد کرتے تو کس کو کرتے؟ فرماتی ہیں ابو بکر صدیق کو. پھر کس کو کرتے؟ پھر فرماتی ہیں عمر کو. پھر پوچھا گیا کس کو کرتے؟ فرماتی ہیں ابو عبیدہ بن جراح. تو سوچئے ذرا نا، ان ساری باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اگر یہ زندہ ہوتے تو اس وقت یہ خلیفہ بنتے، لیکن یہ اس وقت تک زندہ نہیں تھے. ہوا کیا، یہ 18ویں ہجری میں جس وقت کے یہ قحط پھیلا تھا نا، اور میں نے آپ کو بتایا کہ اتنا قحط پھیل گیا تھا اور پھر انہوں نے اتنے سارے اونٹ بھیجے تھے خوراک سمیت. تو جب یہ سبسائڈ ہو گیا تو اس کے بعد حضرت عمر نکلے کہ میں جاتا ہوں. جب سارا یعنی معاملات سارے ٹھیک ٹھاک ہو گئے تھے تو اس وقت حضرت عمر لوگوں کے ساتھ نکلے، بعض لوگوں کے ساتھ، کہ اب یہ سفر پہ جا رہے تھے شام کی طرف، دورے پہ جس کو کہیں گے. اور جب وہاں پہ سرحد پہ پہنچے تو وہاں پہنچ کے پتا چلا کہ آگے طاعون کی وبا پھیلی. یہ بھی 18 ہجری کا ہی واقعہ. اور طاعون کیا تھا؟ پلیگ، جس کو بلیک ڈیتھ کہتے تھے، یعنی کسی کو اگر ہو جاتا تھا نا وہ بچتا نہیں تھا، شہر کے شہر وائپ آؤٹ ہو جاتے تھے. تو شام سے پہلے ہی سرغ نامی ایک مقام پہ پہنچ کے انہوں نے وہاں کے جو بڑے بڑے عہدیدار تھے انہوں نے آپ کا بڑا استقبال کیا. اب آگے ابھی جانا تھا تو انہوں نے اپنی لوگوں سے مشورہ کیا کہ ہمیں آگے جانا بھی چاہیے یا نہیں جب آگے کا طاعون پھیلا ہوا ہے. تو 2 گروہ بن گئے. ایک نے کہا آپ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نکلے، آپ کو آگے بڑھنا چاہیے. جیسے ہمارے نہیں جب کووڈ پھیلا تو کچھ نے کہا کہ نہیں جی کچھ نہیں ہوتا، کوئی فرق نہیں پڑتا، بس جائیں جہاں پہ بھی جائیں اور بس اللہ کے اوپر بھروسہ کرنا چاہیے. کچھ ایسے جوشیلے لوگ ہوتے ہیں. کسی نے مشورہ دیا یہ ایک آزمائش ہے، آپ کو خود کو کیوں ہلاکت میں ڈال رہے ہیں. اس کے بعد آپ نے جو فتح مکہ میں شامل ہوئے تھے، بدری صحابہ تھے، یعنی جو سینئر صحابہ کرام تھے، ان کو بلایا، ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں. تو انہوں نے سب نے مشورہ دیا کہ آپ واپس پلٹ جائیں.
सैयदना उमर ने ऐलान फरमा दिया कि हम सुबह वापस जा रहे हैं। उस मौके पर अबू बैदा बिन जराह ने अर्ज किया कि आप अल्लाह की तकदीर से भागना चाहते हैं? बहुत इनका ईमान स्ट्रांग था अल्लाह की तकदीर के। तो सैयदना उमर ने फरमाया, अबू बैदा, आप जैसे आलिम और फकीह शख्स को तो ऐसा नहीं कहना चाहिए। हाँ, हम जा रहे हैं, लेकिन हम अल्लाह की तकदीर से अल्लाह की तकदीर की तरफ भागना चाहते हैं। अल्लाह की तकदीर से भाग रहे हैं, उसकी तकदीर की तरफ ही। समझ आई बात? ये बहुत उनकी मशहूर स्टेटमेंट है। अल्लाह की कदर से उसकी कदर की तरफ जा रहे हैं। तो अभी ये बातें जारी थी, अभी बातचीत चल रही थी कि सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ तशरीफ ले आए। उन्होंने जब ये बातचीत सुनी तो कहने लगे, इस मसले में मेरे पास आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। देखिए, हदीसें हर एक हदीस तो नहीं पता होती थी उस वक्त ना। तो उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम सुनो कि किसी शहर में ये वबा मौजूद है ताउन की, तो वहां मत जाओ, और अगर तुम इस वबा के फूट पड़ने से पहले ही वहां पे हो तो वहां से निकलो ना। तो वो फिर आगे जाने से रुक गए थे। ठीक है, तो यानी हजरत उमर तो वापस आ गए, लेकिन हजरत अबू उबैदा बिन जरहा मुल्क शाम में चले गए, अपने जो उनकी फराइज थे वो अंजाम देते थे। तो अब जब वहां पे बहुत फैल गया ये सारा और सूरत हाल बड़ी नाजुक हो गई, हजरत उमर को इसका पता चला कि बीमारी से लोग बड़ी तेजी से दुनिया से जा रहे हैं, तो फौरन एक कासिद को खत दे के रवाना किया अबू उबैदा बिन जराह की तरफ। और खत में क्या लिखा, मुझे आपसे एक बहुत जरूरी काम है। खत मिलते ही फौरन मेरी तरफ चल पड़े। रात को मेरा खत मिले तो सुबह का इंतजार ना करना, और अगर सुबह को मिले तो रात का इंतजार ना करना। मुझे आपसे ऐसा काम है जो वो आपसे मिलके ही मैं बता सकता हूँ। सुभान अल्लाह। जब उबैदा बिन जराह ने हजरत उमर का खत पढ़ा तो फरमाया, मुझे पता है कि अमीरुल मोमिनीन को मुझसे क्या जरूरी काम है। दरअसल वो एक ऐसे शख्स को बाकी रखना चाहते हैं जो इस दुनिया में हमेशा बाकी रहने वाला नहीं है। फिर अमीरुल मोमिनीन को खत का जवाब लिखा कि अमीरुल मोमिनीन, सलाम अर्ज है, मुझे ये मालूम है कि आपको मेरे साथ क्या जरूरी काम है। मैं इस वक्त लश्कर इस्लाम में हूँ। आज मुसलमान जिस मुसीबत में मुब्तला है, मैं इस नाजुक हालत में उनको छोड़ के नहीं आ सकता, ना मैं उनसे जुदा होना चाहता हूँ। यहाँ तक के रब्बे जुल जलाल मेरे और इनके मुतालिक अपना फैसला सादिर फरमाए। मुझे आप इस मामले में माजूर समझते हुए इन मुजाहिदीन इस्लाम में रहने की इजाजत दे दें। जब ये खत अमीरुल मोमिनीन के पास पहुंचा तो इसको पढ़ के अब बेख्तियार रोने लगे। आपके पास बैठे हुए सहाबा ने आपको रोते देखा तो पूछा, क्या अबू उबैदा बिन जर्राह फौत हो गए? फरमाया, नहीं, लेकिन मौत अब उनके बहुत करीब पहुंच चुकी है। और वाकई उमर की बात सही थी। थोड़े ही अरसे बाद अबू उबैदा बिन जर्राह को ताउन ने आ पकड़ा। जब मौत का वक्त करीब आया तो अपने लश्कर को नसीहतें की और ये फरमाया कि देखो, अपने हुक्मरानों के साथ खैर ख्वाही से पेश आना और इन्हें कभी धोखा ना देना। देखना कहीं दुनिया तुम्हें गाफिल ना कर दे। मेरी ये बात गौर से सुनो, अगर किसी इंसान को 1000 साल भी जिंदगी मिल जाए, आखिरकार उसका अंजाम वही होना है जो आज तुम मेरा देख रहे हो। मौत से कोई नहीं बच सकता। सबको मेरी तरफ से सलाम, और तुम पर अल्लाह अज़्ज़ा वजल की रहमत हो। फिर हजरत मुआज बिन जबल की तरफ मुतवज्जे होकर फरमाया, मुआज, लोगों को नमाज पढ़ाया करें। यानी उनको अपने बाद वहां की इमारत उनको सुपुर्द की कि मेरे बाद आप अमीर होंगे, और वफात पा गए। इनके वफात पाने के बाद हजरत मुआज बिन जबल फरमाते हैं लोगों से, लोगों, आज तुम्हें एक ऐसी शख्सियत के गम में मुब्तला, खुदा की कसम मैंने उनसे बढ़ के नेक दिल और हसद और बुग़्ज़ से पाक सीना और आखरत से बहुत ज्यादा मोहब्बत करने वाला और लोगों के साथ खैर ख्वाही से पेश आने वाला किसी और को नहीं पाया। अल्लाह अकबर। यानी उनके अंदर ना कोई ये था कि
کسی عہدے کی چاہت، بڑے عہدے پہ رہے تب بھی ان کی ذرا بھی زندگی میں کوئی فرق نہیں آیا، تب بھی ان کو کوئی چیز نے ہلایا نہیں، اور تب بھی وہ اسی طرح سادہ زندگی گزارتے رہے حتیٰ کہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ اور یہ شہادت کس طرح ہے؟ آپ کو پتا ہے کہ طاعون کی بیماری سے بھی کوئی دنیا سے جاتا ہے تو وہ بھی ایک شہادت ہے۔ اور یہ سبحان اللہ جو شہادت والی حدیث ہے نا، وہ انہی نے روایت کی ہوئی ہے کہ طاعون سے جو مرے یا جو ڈوب کے مرے یا جو آگ میں جلنے سے مرے، وہ روایت بھی ان کے تھرو ہی ہمیں ملتی ہے، سبحان اللہ۔ تو کہا جاتا ہے کہ ان کے جو بیٹے تھے بھی، وہ بھی اسی بیماری میں دنیا سے رخصت ہوئے۔ کیف ان کے ایک بیٹے کی کوئی آگے نسل چلی لیکن دوسرے کی نہیں چلی، اس طرح کی بھی روایات ملتی ہیں۔ زیادہ نہیں ملتا ان کی فیملی کے بارے میں آگے، مگر اگر آج دنیا کے اندر دور دور تک اسلام پھیلا ہوا ہے تو وہ آج کی فتوحات نہیں ہیں، وہ ان کے وقت کی ہیں۔ ترکی تک یہ آ گئے تھے، ترکی تک آ گئے تھے، اس سے آگے نہیں جا سکے تھے، بس یہی اس کے بعد یہ طاعون پھیلا، اس سے پہلے قحط گیا تھا حجاز میں، عرب میں، تو اس میں تو وہاں تک ان کی فوجیں رک گئی تھی، اور اس کے بعد تو پھر بہت عرصے بعد ترکی فتح ہوا، اور بعد میں تو لیکن کہاں سے نکلے اور کہاں تک پہنچ گئے تھے، تو اس کا صحرا ان کے ساتھ جاتا ہے۔ یہ صحابہ کرام اپنی زندگیوں کو، یعنی انہوں نے گھوڑے کی پیٹھ پہ گزاری، مدینہ میں نہیں رہے تھے، کہاں کہاں پہنچے اور کہاں کہاں اسلام پھیلا ان کی کوششوں کی وجہ۔ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پہ ہمیں بھی چلنے کی توفیق دے کہ ہمارے اندر بھی اللہ تعالیٰ عاجزی پیدا کر دے، اور حب جاہ سے ہمیں محفوظ رکھے کہ ہمیں عہدوں کی، کرسیوں کی، ناموں کی چاہت جو ہے اس سے ہمیں بے نیاز کر دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔